عظیم مہینے کی جو فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان کی ہے، ایک ایک چیز اس میں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزہ فرض کیا۔ پھر یہ کہا کہ اس مہینے میں جو بھی فرض ایک ایمان والا بندہ ادا کرتا ہے، جو بھی فرض ایمان والا بندہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر اور ثواب میں 70 درجے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب ہم 10 مرتبہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس 70 کو 10 سے ضرب دیں تو رمضان المبارک میں کیے جانے والی ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے فرض کا۔ اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ کہا کہ آپ جو بھی نفلی نیکی کریں گے، جو بھی نفلی نیکی کریں گے، اس کا اجر و ثواب عام دنوں کے فرض کے برابر کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ نے نفلی نماز پڑھی تو اس کا ثواب فرض کے جیسا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو اجر و ثواب دینے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے رزق میں اس مہینے میں برکت عطا فرماتا ہے، اضافہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ مہینہ ہے مواخات کا، مواسات کا، بھائی چارگی کا، ایک دوسرے سے محبت کا، کہ ہم اپنی رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے دوستوں کی ضرورتوں کا دھیان رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو روزہ دار کے برابر اس کو اللہ تعالی اجر و ثواب دے گا، اور روزہ دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ صحابہ کی معاشی حالت تو بہت اچھی نہیں تھی اس زمانے میں، تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس میں تو اتنا سب نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں۔ تو اللہ کے رسول نے وضاحت کرتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر جو ایک لقمہ، ایک کھجور، ایک پانی کی گھونٹ سے بھی اگر افطار کراتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ تو افطار کرانے کا جو ثواب ہے میرے عزیز دوستو، کہ ہم بغیر کچھ محنت کیے صرف افطار کرانے کی جو ہے نیت کریں اور لوگوں کو افطار کرنے میں ہم مدد کریں تو ایک اور روزے دار کا ثواب ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں، مسجدوں میں افطار بھیجتے ہیں، اجتماعی افطار کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن آج کے اس زمانے میں جس میں ہمارا عام معاشرہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف دیکھیں، اپنے غریب دوستوں کی طرف دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس میں 3 وقت کھانے کا سامان بھی میسر نہیں ہے۔ تو اگر ہر آدمی اپنے ایک پڑوس والے یا اپنے ایک رشتہ دار یا اپنے ایک دوست کا راشن کا انتظام کرے کہ پورے رمضان میں کم سے کم وہ 2 وقت جو ہے وہ سحری اور افطار کے بعد میں کھانا کھا سکتا ہے، تو اس سے بہتر افطار کیا ہو سکتا ہے، اور رمضان میں اس سے بہتر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس حدیث میں کہا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت، اور اس کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ عتق من النار کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آخری عشرے میں اللہ تعالی بہت کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا اس رمضان میں ایک ایسی شب آتی ہے جسے ہم سب لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، جو آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت پڑھ کر سنائی، خیر من الف شہر، یہ جو ایک رات ہوتی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ شب۔ اس شب کی عبادت اگر کسی نے کیا، اہتمام کیا، اس کو یہ شب مل گئی، تو اس کا مطلب ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے 84 ایئر 84 سال عبادت کی۔ اور یہ نعمت، یہ فضیلت صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔